نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، اپنے آپ کو کم مت سمجھے، کربلا میں بھی 72 تھے اور بدر میں بھی 313 تھے، تو تعداد میں مت جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، علی نعرہ حیدری، علی حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ بے شمار۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ لبیک یا مہدی۔ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا تمام مومنین سے جو باہر تشریف فرما ہیں، سبیل کے ارد گرد گلی میں پیچھے جہاں پر بھی موجود ہیں، وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ حدیث کے ساتھ کی تلاوت ہو چکی ہے، مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو برائے مہربانی اندر تشریف لے آئیں۔ اور میں گزارش کروں گا یہ ممبر کے پیچھے جو ہمارے بھائی جو بھی کچھ مرمت کا کام کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی اسے فی الحال روک دیں۔ اندر آواز آ رہی ہے، آپ کو بچے نے بھی جا کے منع کیا، آپ سے ریکویسٹ کی، تو برائے مہربانی یہ آواز آپ کے ڈسٹرب کر رہی ہے مجلس کو، مہربانی کر کے یہ جو بھی مرمت کا کام کر رہے ہیں اسے فی الحال روک دیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ماہ محرم آ گیا کہ جو غم اور ملال کا مہینہ ہے، جس میں سادات کے گھرانے پہ ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو سادات کے گھروں سے آہ و بکا کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اور لوگ اس بات کا اندازہ لگا لیتے کہ شاید محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سادات کے گھروں سے آہ و بکا کی آواز شروع ہو گئی۔ کربلا ہمیں ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یزید جیسے فاسق و فاجر کی جانب سے، جو کہ خلیفہ کے منصب پر بٹھا دیا گیا، قابض ہو گیا، اور اس نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور امام نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ گو کہ امام نے ایک اصول دے دیا قیامت تک، کہ قیامت تک جو حسینی ہوگا وہ کبھی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی قیامت تک جو بھی حسین جیسا ہوگا، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، ان کی اولاد میں سے ہوگا، ان کا ماننے والا ہوگا، وہ یزید کی اولاد اور یزید کے پیروکاروں کی اولاد کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے ایک اصول دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میرا گھر سے نکلنے کا غرض ہوا ہو، ہوس یا اقتدار نہیں ہے، جو آج کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اقتدار کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ امام نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ میں کسی لالچ میں، کسی اقتدار کے لالچ میں نہیں نکل رہا، میرا مقصد صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے۔
کیونکہ یزید جیسا فاسق و فاجر شخص خلافت کے منبر پر خلافت کے منصب پر آ کے بیٹھ گیا، جو کہ تمام ہر قسم کی برائیوں میں پایا جاتا تھا، اور ایسے شخص کا خلافت کے منصب پر بیٹھنا اسلام کو یا دین کو زیب نہیں دیتا۔ تو اس لیے جب اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ امر بالمعروف کہ اچھائی کی طرف دعوت دی جائے، نہی عن المنکر کے برائی سے روکا جائے۔ کیونکہ یزید جیسا فاسق و فاجر جب آ کے خلافت کے منبر پر بیٹھ گیا تو اب امام حسین علیہ السلام وقت کے امام تھے، ان کا یہ فریضہ تھا کہ وہ امر بالمعروف کرتے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے، برائی سے روکتے۔ تو امام نے کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، اور امام نے جو مقصد ہمیں دیا کربلا میں، ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل پیرا رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اس کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر زندگی کے ہر شعبے میں کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ آپ کہیں پر بھی کوئی غلط کام ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ اس سے آنکھیں بند نہ کریں، آپ جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا کہ سب سے کم ترین خطا یہ ہے کہ اسے دل میں برا سمجھیں۔ سب سے پہلے تو آپ اسے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر کم سے کم جو کم سے کم درجہ ہے وہ یہ کہ آپ اسے دل میں تو کم سے کم برا سمجھیں۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اصطلاح بہت عام ہو چکی ہے نیوٹرل کی، کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ دین اسلام نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام میں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، اچھائی کی رغبت دلانی ہے، اچھے کام کے لیے دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ وہ برائی چاہے آپ اپنے آفس میں ہوتی دیکھیں، اپنے محلے میں ہوتی دیکھیں، اپنے ارد گرد جہاں پر بھی آپ کوئی بھی کسی قسم کا بھی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ اسے سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے مولا کا درس ہے، اور اسی کے لیے مولا نکلے تھے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے خواتین کو ساتھ لے کے، معصوم بچوں کو ساتھ لے کے کربلا میں جو امام نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے جان سے پیارے بچوں کی، ششمائے اصغر کی قربانی دی، وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے دی، ہمیں درس دینے کے لیے دی۔ کربلا ہم کہتے ہیں کربلا ہماری درس گاہ ہے، کربلا میں ہمارے لیے ہر قسم کا درس موجود ہے۔ اگر ہم کربلا کو غور سے پڑھیں، سنیں اور اس پر غور کریں تو ہمیں ہر قسم کا درس ملتا ہے۔ تو ہمیں کربلا سے درس لینا ہے، کربلا ہماری درس گاہ ہے۔ امام نے جو فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں اور میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تو نانا کی امت کون ہے؟ آپ لوگ، ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو ہماری اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام کیا اور تمام جو ہے وہ صحبت برداشت کی، مشکلیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، اپنا گھر لٹایا اور اتنی بڑی قربانی دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف زبان سے حسینی ہونے کا دعویٰ نہ کریں، اپنے کردار سے بھی ثابت کریں کہ واقعی ہم حسینی ہیں۔ آج تو کیا آج ہم اس قسم کے کاموں میں ملوث نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسی پارٹیاں، ایسی ڈانس پارٹیاں، ایسی چیزیں نہیں ہوتی؟ کیا ہم وہاں نہیں جاتے؟ یا اگر جاتے بھی ہیں تو کیا اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ
مجلس اعضا امام حسین نواسہ رسول کا ذکر کرنے کے لیے جی ہمیں این او سی کی ضرورت ہے، آپ کو این او سی لینی پڑے گی، لیکن کوئی ڈانس پارٹی کرنی ہو، کسی کی شادی ہو، کسی نے جو ہے وہ شادی کا فنکشن کرنا ہو، گلوکار بلا لیتے ہیں، محلے میں چاروں طرف سے کناتے لگا کے گلیاں بند کر دی جاتی ہیں، زور زور سے ڈیک بجائے جاتے ہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، نہ کسی محلے والے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی محلے والے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی جا کے درخواست دیتا ہے اور نہ ہی کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی حرام کام کر رہے ہو، موسیقی حرام ہے، ناچ گانا حرام ہے، مسلمان ہو خدا کا خوف کرو، نہیں، بڑی خوشی سے جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں پر مزے لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، ذکر امام حسین شروع ہوتا ہے تو جی پہلے تو آپ این او سی لیں، آپ کو اجازت لینی پڑے گی جو ہے وہ مجلس کرنے کے لیے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ آئین پاکستان تمام مذاہب کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی پوری طرح سے آزادی دیتا ہے، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنی مذہبی رسومات پوری آزادی سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں مجلس برپا کرنے کے لیے آپ کی این او سی کی ضرورت ہے، آپ کے اجازت ناموں کی ضرورت ہے، ہمیں کسی این او سی کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہماری مہربانی کہ ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں، ہم این او سی لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم قانون پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں، تو ہم تمام پروسیجرز کو، تمام پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں، ورنہ آئین پاکستان کے تحت نہ ہمیں کسی این او سی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اور جو ہے وہ دوسری طرف جب اس قسم کی جو ہے وہ خرافات ہوتی ہیں تو اس کے لیے نہ ان کو کوئی این او سی لینی پڑتی ہے، نہ کسی کو کوئی اعتراض ہوتی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر اپلیکیشن دیتا ہے، تو مجالس پہ اپلیکیشنز دی جاتی ہیں، مجالس پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، مجالس سن کے لوگوں کے نگاہ ٹوٹتے ہیں، مجالس سن سے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، رستہ بند ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی یہ ذکر حسین ہے، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، آپ بھی آئیں۔ حسین صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے، علی صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے، پنجتن پاک صرف شیعہ ان کے وارث نہیں ہیں، آپ بھی آئیں، تمام یہ در سب کے لیے کھلا ہے، آپ آئیں، بیٹھیں، یہاں پر تشریف رکھیں، سنیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسین پہ ہونے والے ظلم کا ذکر کر رہے ہیں، جس ظلم کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ یزید، یہ کام یزید نے کیا تھا، یزید چاہتا تھا کہ یہ ذکر بلند نہ ہو، یہ ذکر عام نہ ہو۔ آج جو بھی اس ذکر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ یزید کا پیروکار ہے، وہ دراصل یقین یزید کے نقش قدم پر چل رہا ہے، چاہے وہ اپنے عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اپلیکیشن دے کے روکنے کی کوشش کرتا ہے، یا چاہے اس کو دل میں تکلیف ہوتی ہے اس ذکر سے، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اینالائز کرے، اپنے گربان میں جھانکے کہ وہ اصل میں تو یزید کی پیروکاری کر رہا ہے۔ یہ تو یزید نے کیا تھا کہ جب کربلا میں اس نے امام حسین کو شہید کر دیا تھا، اور اس نے اس کے بعد جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں، حدیث تو نہیں کہیں گے، حدیث تو رسول سے، جھوٹی روایات گڑھ کے کربلا کے واقعے کو چھپانے کی کوشش کی، اور کربلا کے بارے میں، 10 محرم کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹی روایات عام کی، اس کی فضیلت کے بارے میں، اور اس نے چاہا کہ یہ ظلم چھپ جائے اور یہ عام نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا۔ لیکن ظلم تو ظلم ہے، اور ناحق خون جب بہایا جاتا ہے تو وہ چھپ نہیں سکتا، اس کو دبایا نہیں جا سکتا، اور پھر اتنا بڑا ظلم اور شہدائے کربلا کا خون، امام حسین کا خون، تو اسے تو چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں دبا سکتا تھا، نہیں چھپا سکتا تھا۔ تو عزاداری جو ہے یہ فروغ، اس کا عزاداری کا فروغ جو ہے یہ تشہیر ہے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ جی آپ یہ کیوں سڑکوں پہ نکلتے ہیں، کیوں یہ آپ کیا کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تعزیے، علم، یہ ساری چیزیں لے کے کیوں نکلتے ہیں؟ تو یہ موجودہ دور کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو انسان کے
ذہنی سطح کے حساب سے اس کو بات سمجھانی پڑتی ہے۔ میں نے کہا اب اس کا میں حدیث کا روایات کا حوالہ دوں گا تو شاید اس کی سمجھ میں بات نہ آئے، تو میں اس کو ذرا آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آج کل کا دور ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کسی آپ کے علاقے کی بجلی بند ہو جاتی ہے، آپ کا کوئی گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ جا کے پریس کلب پہ پروٹیسٹ کرتے ہو، نعرے لے کے، بینر لے کے، اس کے اوپر نام منظور نام مردو اور زندہ باد مرد آباد کرتے ہو، تو پریس کلب پہ صحافی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ کا ایشو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور خبروں میں بھی آ جاتا ہے، اخبار میں بھی آ جاتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا ایک احتجاج بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے اور آپ کا ایشو ہائی لائٹ بھی ہو جاتا ہے اور جو منتظمین ہیں ان تک بھی بات پہنچ جاتی ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہم یہ جو کرتے ہیں یہ بھی ہمارا احتجاج ہے، یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے۔ ہم جو سڑکوں پہ نکلتے ہیں 10 محرم کو، 9 محرم کو، 8 محرم کو جو جلوس نکالتے ہیں، تو یہ جلوس ہم اسی لیے نکالتے ہیں کہ جب ہم نکلتے ہیں تو جن کو نہیں معلوم وہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں اور کیوں نکلے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کو آج سے 1400 سال پہلے شہید کر دیا گیا تھا، تو یہ اس کی یاد منا رہے ہیں۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ انگلینڈ میں ایک گوری پوچھ رہی تھی، 10 محرم کا جلوس جا رہا تھا، تو اس نے انگریزی میں پوچھا کہ who are they and what are they doing، یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ یہ شیعہ ہیں، مسلمان ہیں، پردشی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے اور ان کے نبی کے نواسے کو آج سے 1400 سال پہلے شہید کر دیا گیا تھا، تو یہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ 1400 سال پہلے شہید کر دیا گیا تھا تو آج تک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کو بتایا گیا کہ کتنے ظلم سے شہید کیا گیا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایک چھوٹے شش ماہ علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا، تو آپ یقین کریں ابھی بھی آپ جا کے سرچ کریں وہ ویڈیو آپ دیکھیں، وہ رونا شروع ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک گوری جو کہ نان مسلم ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ کربلا میں ایک شش ماہ کو 6 مہینے کے بچے کو اتنے ظلم سے شہید کیا گیا کہ 3 منہ والا تیر اس بچے کو مارا گیا، اس پیاسے بچے کو، تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ واقعا یہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ، اور واقعا ان کا حق بنتا ہے کہ یہ سڑکوں پہ نکلے اور پروٹیسٹ کریں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو درد دل رکھتے ہیں، جو اس درد کو سمجھتے ہیں، وہ تو اس غم میں شامل ہوتے ہیں، اس پر شہزادے بھی آتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو الحمدللہ آج انسانیت بیدار ہو چکی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو 40 جو امام حسین کا چیلم ہوتا ہے، اس پہ ہر مسلک، ہر مذہب سے لوگ جو ہے وہ جوک در جوک اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وہاں کرسچنز کو بھی دیکھیں گے، وہاں آپ عیسائیوں کو بھی دیکھیں گے، وہاں آپ ہندوؤں کو بھی دیکھیں گے، وہاں آپ یہودیوں کو بھی دیکھیں گے، مسلمانوں کے علاوہ آپ سب کو وہاں دیکھیں گے۔ صرف اعتراض ہے تو مسلمانوں کو اس ذکر سے اعتراض ہے، تو جو اعتراض کرتا ہے وہ اپنے گربان میں جھانکے کہ میں کس ذکر پہ اعتراض کر رہا ہوں، یہ ذکر کس کا ہے؟ امام حسین کا ذکر ہے، اور امام حسین کون تھے؟ نواسے رسول تھے۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمیں امام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی، جو انہوں نے کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تو معاشرہ جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے۔ آپ میں ہم سب مل کر جو ہے وہ اس معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں، تو ہر فرد اگر اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے تو معاشرے جو ہے وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین معاشرہ دوں گا۔ تو میں گزارش کروں گا تمام برادران سے کہ اپنی بچیوں کی تعلیم پہ خاص توجہ دیں، کیونکہ آنے والی نسلوں کی جو تربیت ہے وہ ماں کرتی ہے۔ جو ماں کی گود ہے وہ اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اولاد جو سیکھتی ہے، جو سب سے پہلی تربیت ہوتی ہے اس کی ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ تو اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے گی۔ تو اس سوچ کو بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، بالکل بچیوں کو پڑھائیں تاکہ وہ آپ کی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ اور اسی طرح سے معاشرے میں جتنے مسائل ہیں کوشش کریں کہ جو ہے وہ ان کی طرف توجہ کریں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو کہ مسئلہ نہیں، ایک
بہت ضروری چیز ہے کہ صلہ رحم ہمارے معاشرے میں ہمارا دین اسلام صلہ رحم کی اجازت، صلہ رحم واجب ہے، جیسے کہ قطع رحم حرام ہے اور صلہ رحم واجب ہے۔ تو صلہ رحم کے اوپر غور، صلہ رحم کیا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنا، اور قطع رحم کیا ہے کہ ان سے تعلقات توڑ دینا۔ تو قطع رحم حرام ہے، جس طرح سے شراب حرام ہے، دوسری موسیقی حرام ہے، اسی طرح سے قطع رحم حرام ہے، اور صلہ رحم واجب ہے، جس طرح سے نماز واجب ہے اسی طرح سے صلہ رحم۔ تو آج کیا ہوتا ہے کہ بھائی کو بھائی کی بات بری لگی، بس اب میں نے ساری زندگی اس کو بلانا ہی نہیں، اس کا منہ ہی نہیں دیکھنا۔ تو بھائی یہ سوچ چھوڑ دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام صلہ رحم کا حکم دیتا ہے، صلہ رحم کریں، ایک دوسرے کی بات کو درگزر کرنے کی کوشش کریں، اور صلہ رحم پہ جو ہے وہ اگر قطع رحمی ہو گئی ہے، آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، اگر آپ کے بھائی کی بھی غلطی ہے تو آپ بھی معافی مانگ لیں گے تو آپ کوئی چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ تو آپس میں صلہ رحمی اختیار کریں، قطع رحمی سے باز رہیں، اور تمام معاشرے میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پہ توجہ دیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی آرائش کو اختتام پذیر کروں گا، کیونکہ مولانا صاحب بھی آگے ہیں اور میرے برادر بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی منقبت کے کچھ اشعار پڑھ دیں۔ تو آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ایک تو دعائے صحت کی اپیل ہے، جناب سعید الحسن نقوی اور انیس الحسن نقوی کی والدہ اور میری نانیمہ بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ بحق کے چاردہ معصومین، بحق کے امام جنرل العابدین، ان کو صحت و کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک دعا میرے ذمہ لگائی گئی ہے، سید مظہر عباس ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، وہ سخت دلیل ہیں، تو انہوں نے دعا کی بھی کہ دعا پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور آخر میں سورہ اخلاص ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے تمام مرومین بالخصوص اس پر شہزاد کا بندوبست اہتمام کرنے والے نقوی برادران جناب سید الحسن نقوی، انیس الحسن نقوی، مجھ حقیر سید ظہیر عباس نقوی کے والد سید آغا حسین نقوی کو شامل کرتے ہوئے جناب حیدر شاہ صاحب، امام انور سولنگی، سلیم سولنگی، امام برکت قبر بنی ہاشم کے تمام منتظمین پیشوت مرومین اور ابو طالب فاؤنڈیشن کے مرومین، اور آپ تمام والنٹیئرز جو یہاں پر بچے باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ ہمارے القائم فاؤنڈیشن کے بچے ہیں، برادر وقار نقوی ہیں، اور اس کے علاوہ جو تمام بچے باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان تمام کے مرومین کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پاک پروردگار، جو کلام شریف پڑھا اس کو شہدائے کربلا کے بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں اور ان کے توسل سے اپنے مرومین کو ہدیہ فرماتے ہیں، ان کی درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، اور چہاردہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما۔ آخر میں ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے جو بھائی، ہمارے پولیس والے رینجرز کے برادران جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، پہلے دن سے آخر تک ڈیوٹی دیتے ہیں ہمارے لیے، یہاں کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کے شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ والنٹیئرز ہیں جو بھی ہمارے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کرتے ہیں، اور آپ سب سے جو ہے گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ اگر آپ کی چیکنگ کی جاتی ہے یا آپ کو روکا جاتا ہے، موٹر سائیکل یہاں کھڑی نہ کریں، گاڑی یہاں کھڑی نہ کریں، تو مہربانی کیا کریں، ویسے تعاون کیا کریں، ان کے ساتھ تلخ کلامی نہ کیا کریں، غصہ نہ کیا کریں، وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے، ہمارے لیے کھڑے۔ تو میں اپنے سندھ پولیس کا، سندھ رینجرز کا تمام کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجلس شروع ہونے سے پہلے اور آتے ہیں اور مجلس ختم ہونے تک یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ نعرہ سلوہ۔ برادر سے گزارش کروں گا کہ مختصر جو ہے وہ کریں، کیونکہ مولانا صاحب آگے مختصر 2 اشعار ادا کر کے ڈیوٹی دیں۔